السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن زيت الدنيا إلى ساعتها، ومن جان إلى عدل الإسلام۔ میرے معزز سامعین کرام، آج کی کلاس کتاب الحقائق کوئز پروگرام کلاس نمبر 14 پوری ہوئی۔ دوستو، ویڈیو کے دیر سے آنے کی وجہ میرے دوسری طرف پیپر شروع ہیں، اس لیے ویڈیو دیر سے آ رہی ہے آج کل۔ اس کے لیے میں سب سامعین سے معذرت خواہ ہوں۔ میری کوشش تو ہوتی ہے کہ پہلے میں یہ کر دوں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور میرے لیے بھی، تاکہ میں بعد میں پیپر کی اچھے سے تیاری کر سکوں۔ اگر میں ویڈیو نہیں بھی بنا سکتا، کبھی لیکچر نہیں سنا میں نے، تو انشاءاللہ 4 بجے میری پیپر ہوتا ہے 5 بجے تک، 5 بجے کے بعد میں ضرور لیکچر سن کر آپ کو ویڈیو سینڈ کر دیا کروں گا۔ جیسا کہ اب یہ مکمل ہو چکے ہیں۔ افعال سے مراد ترک سوال نہ کرنا ہے۔ سوال نمبر 1، ما وجدنا العیش الا فی الصبر، ہم نے بہترین زندگی صبر میں پائی ہے۔ یہ قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ افعال سے مراد ترک سوال نہ کرنا، پاک دامن رہنا ہے۔ سوال نمبر 3، زنا سے صبر کرنا، صبر کی کون سی قسم ہے؟ گناہوں سے صبر۔ سوال نمبر 4، صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ لو رآک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبک، اگر اللہ کے رسول آپ کو دیکھ لیتے تو یقیناً آپ سے محبت کرتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات کن کے لیے فرمائی تھی؟ ربیع بن حسین
قسیم یا خسیم کے لیے رحمہ اللہ کے لیے۔ سوال نمبر 6، اگر حساب بصورت عرض ہوگا تو عذاب نہیں ہوگا، صحیح۔ قیامت کے دن حساب کی کتنی صورتیں ہوں گی؟ 2۔ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی ہیں، یعنی توکل کے لیے ضروری نہیں، غلط۔ اسباب اختیار کرنا پھر توکل کرنا صحیح ہے۔ کرونا بیماری سے اسباب یعنی ملاقات کو ترک کرنا اور ایک دوسرے سے دور رہنا اختیار کر کے توکل کرنا در حقیقت توکل ہے، صحیح۔ من کل ما ذاق علی النفس، ہر اس چیز سے نکال دے گا جو نفس پر تنگی کا باعث ہو۔ ربیع بن حسین کا یہ قول کون سی آیت کی تفسیر ہے؟ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو نکلنے کا راستہ دے گا، سورۃ صاد کی تفسیر ہے۔ اب آپ اسے سبمٹ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى من عملی۔ مستدرک حاکم میں یہ روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بیٹھا مسجد میں، واہ ذنوبا کہہ رہا تھا، گناہ تو نے ہلاک کر دیا مجھے، میرے گناہ برباد کر دیا تو نے مجھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى من عملی ثلاثہ، 3 مرتبہ یہ کہہ، 3 مرتبہ اس نے یہ بات کہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم فقد غفر لک، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وظیفہ ایسا ہے، مستدرک حاکم میں مروی ہے۔ تو امام بھی آپ بھی اس وظیفے کو کریں اور اپنی مغفرت کو یقینی بنائیں، اپنے گناہوں کی بخشش کو یقینی بنائیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو یقیناً اسی طرح معاف فرما دے جیسا کہ اللہ کے رسول کے دور میں اس شخص نے اس وظیفے کو پڑھا اور اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔